اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ آج سورۃ الحجرات کی آخری 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی۔ پہلے ہم 16 آیات اس کی پڑھ چکے ہیں، کل 18 آیات ہیں اور آخری 2 آیات آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے آیت نمبر 17 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور پھر آخر میں آیت نمبر 18 پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یمنون احسان جتلانا، منا یا منو، جس طرح آپ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 میں پڑھتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا ہے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں آنا اور اللہ کا آپ کو مبعوث فرمانا اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو منا یا منو احسان جتلانا، تو احسان جو ہے اللہ تعالی جو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز چکا ہے، وہ اصل میں اگر یہ احسان کی بات کرتا ہے تو وہ اس احسان کی بات کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اصل میں عبادت کے لائق ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ لیکن انسان اگر کسی انسان پر نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، صدقہ کر کے احسان جتلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بہت زیادہ احسان جتلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ ویسے میں نے ایک بات کر دی کہ لفظ یمنون کا معنی وضاحت اس کی میں نے تھوڑی سی کر دی ہے، وہ احسان جتلاتے ہیں یا احسان رکھتے ہیں۔ علی کا اصل میں تھا علا پر، اور کاف ضمیر متصل ہے تجھ پر، علی کا تجھ پر، علی کا تجھ پر۔ ایک ہوتا ہے الی کا تیری طرف، جس طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقین وہ ہیں جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے علی کا تیرے اوپر۔ یمنون وہ احسان رکھتے ہیں علی کا تجھ پر، کس چیز کا؟ ان اسلمو، کہ وہ اسلام لے آئے۔ وہی بات چل رہی ہے جو آیت نمبر 14 سے شروع ہوئی ہے، بلکہ 14 سے شروع ہوئی ہے اور ابھی تک وہی بات چل رہی ہے۔ بیچ میں جو آیت نمبر
15 اندر میں آئی ہے، جس میں اللہ تعالی نے اصل ایمان والوں کی بات بتائی ہے کہ اصل ایماندار یا مومن ہونے کے حقدار کون ہے. وہ کل کی آیت میں، کل کے درس میں بات گزر چکی ہے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ بدوی، وہ دیہاتی، یا آج کے دور کے اندر کوئی انسان، تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان کیا ہے، مت یہ سمجھے. اس لیے کہ اس میں اس کا اپنا ہی نفع اور نقصان ہے. ایمان لائے گا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا، یہ آگے وضاحت کریں گے. لیکن ابھی ترجمے کے اوپر چلتے ہیں. یمنون، وہ احسان رکھتے ہیں، علیکا، تجھ پر، ان اسلمو، کہ وہ اسلام لائے یا اسلام لے آئے. با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا وہ تجھ پر، وہ تجھ پر یا آپ پر، وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، وہ اسلام لے آئے. قل، آپ فرما دے، کہہ دے یا کہہ دے. لا تمنو، لا نفی کے لیے، تمنو اصل میں تمنون تھا تو لا کی وجہ سے نون آخر سے گر گیا. لا تمنو، کیونکہ یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان مت جگاؤ، یا احسان مت جتلاؤ، یا احسان مت رکھو، یا احسان نہ رکھو. علیشا، میرے اوپر، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو. یہ وضاحت آگے چل کے کرتے ہیں. کہہ دے، قل، کہہ دے یا آپ فرما دے، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو. بل اللہ، بلکہ اللہ، یمنو، وہ احسان رکھتا ہے، علیکم، تم پر، علیکم، تم پر. بلکہ، بل اللہ کا معنی، بل کا معنی بلکہ، جس طرح ولیکن کا معنی ہوتا ہے اور لیکن. لیکن جو عربی کا لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں لیکن. بل کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بلکہ. بلکہ اللہ، اللہ، یمنو، احسان رکھتا ہے، اللہ احسان رکھتا ہے، علیکم، تم پر. تو با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے. کس چیز کا؟ ان کے، ہداکم، ہدا یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی، کم تمہیں، کم تمہیں. یعنی اللہ تم پہ جو احسان رکھتا ہے وہ کیا احسان ہے کہ اس اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دے دی ہے، ایمان کی طرف ہدایت دے دی ہے. اس لیے احسان تو اللہ کا تمہارے اوپر. ان ہداکم، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی. للایمان، لام کا مطلب لیے، ایمان کے لیے ہدایت دی. ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچ بولنے والے یا سچے، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے ایمان میں اور اپنے اسلام میں اور ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہو، تو پھر تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ احسان تمہارے اوپر اللہ کا ہے. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. یہ اسلام کیونکہ دور جاہلیت کے اندر گروہ بندیاں، جماعتیں چلتی تھی، کوئی اس کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ. آپ یوں سمجھ لو کہ اس وقت لوگ اکٹھا ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کرتے تھے کہ میری جماعت، میرا گروہ، میرا لشکر زیادہ تعداد پر مشتمل ہوگا تو میں دوسروں کا، یا جس کے ساتھ میری مخالفت چلتی ہے، دشمنی چلتی ہے، میں اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکوں گا. تو وہ پھر جو لوگ ایسی جماعتوں کے ساتھ ملتے تھے تو وہ بار بار کہتے تھے دیکھیں ہم تمہارے ساتھ مل گئے ہیں، اپنی من مرضی کرواتے تھے، اپنے کام کرواتے تھے. آج کے دور میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سیاسی جماعتوں میں لوگ سیاسی پناہ لیتے ہیں یا سیاسی جماعتیں چینج کرتے ہیں کہ جس جماعت کو دیکھا وہ اقتدار میں آ رہی ہے وہ اس جماعت کے ساتھ مل گئے، اور ملنے کے بعد پھر بار بار کیا باور کرواتے ہیں کہ دیکھیں بھائی ہم اپنی جماعت چھوڑ کے آپ کے ساتھ آئے ہیں، اب ہمارا یہ بھی کام کر دو، یہ بھی کام کر دو. اس میں
لیگل کام بھی ان لیگل بھی زیادہ بلکہ ان لیگل کام کروانے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. تو یہ دنیاوی معاملات میں تو قبول ہے، لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر، اللہ پر ایمان لا کر اگر وہ دور جاہلیت والی باتیں کرو گے کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ان کو کہہ دو کہ میرے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، میرے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. یعنی تم کیا ہے کہ تم میرے اوپر جو بار بار یہ بات کہتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم ایمان لے آئے، بار بار مجھے سناتے ہو، جس طرح کل والی آیت میں گزرا ہے کہ تم اللہ کو تعلیم دے رہے ہو، بار بار اللہ کو آگاہ کر رہے ہو اپنے اسلام کی کہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے. تو آپ بار بار یہ جتلا کے یا بار بار تعلیم دے کے اللہ کو کیا بتانا چاہتے؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ان کو بتا دو کہ بھئی تمہارا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، تم نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے ان کو بتا دو کہ تمہارے اسلام کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. کہہ دے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو. قل لا تمنوا علی اسلامکم. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، اس کی اپنی بھلائی ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا. اور یہ اس کے لیے ایک چھوٹا اعزاز نہیں ہے یا چھوٹی نعمت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت اور کاوش کر کے اس کو اسلام کی طرف بلایا ہے، اسلام کی دعوت دی ہے. قرآن کے اندر آتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے. تو ایمان لانا بھی ایک نیک عمل ہے، بلکہ تمام نیکیوں کی بنیاد ایمان پر ہے. ایمان ہوگا تو باقی نیکیاں بھی قبول ہیں. اگر ایمان اس سرے سے نہیں ہوگا تو کسی طرح کی اچھائی ہماری جو ہے نیکی وہ کسی کام کی نہیں ہوگی، بلکہ بڑے بڑے لوگ اپنی طرف سے اچھائیاں کرنے والے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے، لیکن ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بھی قدر و قیمت قیامت والے دن نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا، جس نے نیک صالح عمل کیا، فلنفسہ، تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے. وہ نیک عمل، وہ نیکی کسی اور کے لیے نہیں کر رہا. یہ نہیں ہے کہ نماز میں پڑھوں گا تو حافظ ساجد صاحب کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. میں تو اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، میں یہ جو کام کر رہا ہوں تو میرا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ تو میں اپنا ایک فائدہ کر رہا ہوں کہ میں ایک دین کا کام کر رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ میرے سے دین کا کام لے رہا ہے. اگر اللہ چاہے تو وہ کسی اور سے بھی لے سکتا ہے. تو اگر میں یہاں یہ کلاس لینے کے بعد یا یہ پڑھانے کے بعد یا ترجمہ تفسیر بیان کرنے کے بعد آپ لوگوں کے اوپر احسان جتلانا شروع کر دوں گا تو وہ میری نیکی بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ الٹا اس کا مجھے سزا سے دوچار ہونا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عامل صالحا، جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے فال نفس سے ہی، وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا، تو اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا برڈن جو ہے، اس کا بار جو ہے، اس کا جو بوجھ ہے وہ بھی اس کے اوپر ہے جو برائی کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا کوئی نہیں ہے. تو یہ بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ بھائی آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کے اسلام کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. آگے اللہ کہتے ہیں بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا نبی تم پر احسان رکھتا ہے. یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. ہدایت من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے آتی ہے. اس لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ تمہارے اوپر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو قرآن میں آیا نا کہ آپ ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں. جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں مطلب کیا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. تو پہلے انبیاء یا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلایا ہے کہ لوگوں یہ سیدھا راستہ ہے.
یہ صراط مستقیم ہے. اب جس نے قبول کر لیا وہ ہدایت پا گیا, لیکن توفیق کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی. اس لیے اللہ نے یہاں یہ بات کی ہے کہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وہ ہدایت دینے والا نہیں ہے. ہدایت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے. انبیاء صرف رہنمائی کرتے ہیں. جو ان انبیاء کی بات مان لیتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے. جس طرح اس کی دوسری وضاحت میں جو سورہ القصص کے اندر آیت نمبر 56 میں جس کا اکثر مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوگی, نبی علیہ الصلوۃ نے صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے بار بار ان کو کہا کہ کلمہ پڑھ لو, اور حدیث کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یا امی کل لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو. لیکن انہوں نے نہیں کہا, فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام کو بڑا غم ہوا, بڑی پریشانی ہوئی, بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا چچا اتنا شفیق, مہربان, میرے ساتھ تعاون کرنے والا, دنیا کے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتا تھا, لیکن بغیر کلمہ پڑھے مسلمان فوت ہو گیا. تو آپ غم زدہ تھے. بلکہ اسی سال کچھ ماہ کے بعد آپ کی جو زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے 10 نبوی کے اندر. پھر نبی علیہ السلام کے اوپر اور غم آ گئے. اسی وجہ سے اس سال کو مفسرین نے اور تاریخ نگاروں نے جو ہے وہ عام الحزن کا نام دیا ہے. عام کا مطلب سال, اور حزن غم کو کہتے ہیں, غم کا سال. کہ آپ کے لیے دو بڑی یہ غمگین باتیں تھیں. حضرت خدیجہ کا اس لیے کہ وہ ہر لمحے اور ہر موقع کے اوپر آپ کے لیے ایک ڈھارس باندھتی تھی, آپ کو تسلی دیتی تھی, پہلی وحی سے لے کر مرتے دم تک, اور سارا کچھ مال و دولت اللہ کی راہ میں انہوں نے لگا دیا اسلام کی اشاعت کے لیے. تو ان کے جانے کا یہ دکھ تھا, اور چچا کے جانے کا یہ دکھ تھا کہ وہ مسلمان ہو کے نہیں فوت ہوئے. آپ غم زدہ ہیں تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, سورہ قصص کی آیت نمبر 56, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہا کہ آپ جسے چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. کوئی بھی عالم دین, کوئی بھی مسجد کا امام, خطیب, وہ صرف درس دیتا ہے یا وہ بیان کرتا ہے, وہ کسی کو پکڑ کے نمازی نہیں بنا سکتا, زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا. اس کی دعوت قبول کر کے سینکڑوں ہزاروں لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہاں وجہ ذریعہ وہ بن سکتے ہیں, جس طرح رسول اللہ کے سارے رسول جو ہیں وہ اہل ایمان کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں کہ انبیاء نے رستہ دکھایا تو لوگوں نے قبول کیا اور اس رستے پر چلے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اصل میں جو ہدایت ہے وہ من جانب باللہ ہے. ہدایت اللہ دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور ہدایت نہیں دیتا. اس لیے فرمایا کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, کہ اللہ تمہارے پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی یا ایمان کے لیے ہدایت دی ہے. اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. کیا مطلب ہے؟ اپنے ایمان میں, اپنے اسلام میں, مسلمان ہونے میں, مومن ہونے میں, تو پھر تمہیں ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے, پھر بھی اللہ کوئی ہم سے نیکی کا کام لے تو پھر بھی ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارے سلف صالحین کا, صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ نیکیاں کر کے باقاعدہ اس کے اوپر بھی استغفار کرتے تھے, اس کے اوپر بھی اللہ سے معافیاں چاہتے تھے. جیسے آپ سورہ الفرقان کے آخری رکوع کو پڑھیں, آیت نمبر 64 کو, اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے جو بندے ہیں, رحمان کے جو بندے ہیں, وہ راتوں کو کیسے گزارتے ہیں؟ قیام اور سجدوں میں گزارتے ہیں. اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ قیام سجدے کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر لے. کیا مطلب ہے کہ یہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں, ان نیکیوں کے بل بوتے پہ ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے. جہنم سے بچنا ہے تو تیری توفیق سے بچنا ہے, تیرے حکم سے ہم بچ سکتے ہیں.
اور تیری رحمت سے ہم بچ سکتے ہیں. جنت میں جائیں گے تو تیری رحمت سے جائیں گے. اپنے اعمال کے بل بوتے پہ کوئی نہیں جائے گا. عمل کر کے میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بڑا اچھا امتحان دیتا ہے. یہ میٹرک ابھی ریزلٹس ہے آپ کے سامنے. بڑا اچھا اور بڑا وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے, انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ میں نے 1100 میں سے 100, 1050, 1060 نمبر کرنے ہیں یا اسکور کرنا ہے. لیکن وہ پیپر اچھے دینے کے بعد تکبر میں آ جاتا ہے, غرور میں آ جاتا ہے کہ میرے بڑے پیپر اچھے ہوئے ہیں, میری پوزیشن کوئی نہیں روک سکتا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا پیپر, اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور تکبر پسند نہیں آتا کہ اس نے اپنی محنت پہ مان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیپر ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیتے ہیں جو چیکنگ میں بڑا سخت ہوتا ہے, یا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا صحیح کویسچن بھی غلط کر دیتا ہے. جب رزلٹ آتا ہے تو اس کے نمبر اس کی امید سے بھی 40, 50, 60, 70 نیچے ہوتے ہیں. پھر وہ پچھتا رہتا ہے. جبکہ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو تکبر اور غرور نہیں کرتا, وہ پیپر اچھا دینے کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے, اللہ سے دعا بھی کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پیپر اچھا تو ہو گیا ہے لیکن اب اچھے نمبر آ جائے. اللہ میرا پیپر ٹھیک ہوا ہے, پہلے پیپر دینے سے پہلے بھی دعائیں کر رہا ہے, پیپر دینے کے بعد بھی دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ نمبر اچھے آ جائے. اسی طرح جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں, جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ میں نے یہ جو عبادت کی ہے, یہ استغفار, میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ درس بھی دیا, جمعہ تو بھی اس کے اوپر ٹاپک کے اوپر نہیں پڑھایا, یہ ایک الگ سے میں نے جو رمضان میں ایک ٹاپک تیار کیا تھا, تو اس کے اندر میں نے ایک بات کی تھی کہ نماز کے بعد اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ استغفار جو ہے وہ صرف گناہ کی صورت میں ہوتا ہے. اگر غلطی ہو جائے تو پھر ہم استغفر اللہ استغفر اللہ, کوئی بھی ایسا الٹا سیدھا کام ہو جائے استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ استغفار کا تعلق جو ہے وہ صرف گناہ کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اچھائیوں کے اوپر بھی استغفار کرنا چاہیے. یہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ ہم قرآن رہے ہیں اور ہم کفارہ مجلس کے اندر اللہ سے استغفار کر رہے ہیں. نماز سلام پھیرتے ہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد استغفر اللہ, کوئی گناہ کر دیا؟ او بھائی استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عبادت کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. بڑی کمیاں رہ گئی ہے, بڑی کمیاں رہ گئی ہیں, اس لیے اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں, وہ جو کمی رہ گئی ہے نا اس کو معاف کر دے. فلسفہ سمجھایا؟ نماز کے بعد ہم سلام پھیرتے ہی گناہ کوئی نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. کیوں کہتے ہیں کہ ہم یہ اصل میں اگر ہم غور کریں تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے جو فلسفہ اور لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کا جو اصل حق تھا وہ ادا نہیں کیا. اب جو کمیاں رہ گئی ہیں اللہ اس کے اوپر ہماری پکڑ نہ کرنا, ان کو ختم کر کے اس نماز کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا, تو پھر اللہ وہ نماز قبول کرتے ہیں اگر ہمیں یہ پتا ہو تو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے تو ہمیں ہدایت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو اللہ نعمتیں, کیونکہ اسلام اور ایمان سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے, تو جو بندے کو نعمتیں ملتی جائیں بندے کو اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر اللہ نے اتنی نعمتیں کی تھی کہ کائنات میں آج تک اس طرح کی بادشاہت کسی کو نہیں دی, اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ جو حکمرانی بادشاہت مجھے دی ہے وہ کسی کو نہ دینا, اور اللہ نے نہیں دی. جنات کے اوپر حکمرانی, اور یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, ویسے میں اشارہ کر رہا ہوں. سورہ نمل کو نا آیت نمبر کوئی 16-17 سے لے کر 4-5 آیات آپ ترجمے کے ساتھ گھر میں پڑھیے گا. جب وہ چونٹی نے کہا نا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور لا علمی میں کہیں تمہیں روند نہ ڈالے, اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. اگر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر جانور کی, کیڑے مکوڑے کی آواز سکھا دی تھی اور سنا بھی دیتے تھے, انہوں نے سن لیا. قرآن کے الفاظ ہے فتبسم ضاحکا, پہلے تھوڑے سے مسکرائے, ہلکا سا مسکرانا ہوتا ہے, اور ضاحک ہوتا ہے کھل کے ہنسنا. نبی علیہ السلام زیادہ تبسم فرماتے تھے, مسکراتے تھے, لیکن بعض مجلسوں کے اندر آپ سے کھل کر ہنسنا بھی ثابت ہے, کھل کر ہنسنا بھی. تو حضرت سلیمان پہلے مسکرائے پھر ہنسے, اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ اتنی بڑی نعمتیں, اتنی نعمتیں
کہ ایک چونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا اور شکر کروں. کیا حضرت سلیمان پہلے شکر نہیں کرتے تھے؟ میں تیرا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام رات کو پاؤں پر ورم پڑ گئے، سویل ہو گئے، لمبی حدیث ہے. حضرت عائشہ نے کہا کیوں ایسا کرتے ہو؟ تم نے کیا کہا تھا؟ فَلَا أَكُونَ عَبْدًا شُكُورًا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اس کی تفسیر اپنے الفاظ میں کرتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے خاتم المرسلین بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے سید ولد آدم بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے مقام محمود عطا کرنا ہے، جس اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دینا ہے، جس اللہ نے میرے جانے پہ جنت کا دروازہ کھولنا ہے، جس اللہ نے میرے کہنے پہ لوگوں کا حساب شروع کرنا ہے، تو کیا میں اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ بات سمجھائی کہ نہیں؟ اتنے عہدے، اتنے منصب مجھے اللہ نے دیے ہیں اور کچھ دینے ہیں آخرت میں، تو میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اس لیے اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، یہ جو ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آخری آیت صرف ترجمہ ہے کیونکہ اس کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے، پچھلی آیت نمبر 16 سے ملتی جلتی ہے. اگر 16 نمبر آیت کو آپ دیکھیں نا تو کافی باتیں وہی ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، وہاں بھی وہی بات تھی کہ جو بار بار اسلام جتلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو. تو یہاں بھی اینڈ پہ یہی بات کی ہے کہ یہ جو بار بار اسلام جتا رہے ہو نا، جتانے کی ضرورت نہیں، اسلام لے آئے ہو، اللہ کو پتا ہے کہ کون صحیح دل سے اسلام قبول کرنے والا ہے اور کون دل میں منافقت رکھنے والا، یہ اللہ کو پتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، کیا؟ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو. چھپی چیز کو کہتے ہیں غیب، یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک ہوتا ہے غائب، وہ غائب وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی نظر آ جائے اور کبھی نظر، جس کو انگلش کے اندر ہم پرسنل پروناؤنس کے اندر پڑھتے ہیں تھرڈ پرسن، ہی شی اٹ کے ساتھ ہم اس کو یعنی کہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہی وہ شخص، ٹھیک ہے. تو اردو کے اندر ہم وہ کہہ لیتے ہیں، عربی میں ہیا اور ہوا لگاتے ہیں، ہوا وہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں غائب، کبھی موجود ہے کبھی موجود نہیں ہے. ایک ہوتا ہے غیب، غین کے ساتھ، یؤمنون بالغیب، جو چیز دنیا میں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ جہنم کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیب ہے. لیکن اللہ نے کہا ہم قبول کر لیا، مان لیا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تو وہ چیزیں بھی جانتا ہے جن کا تمہیں پتا نہیں ہے. یہ ہے غیب السماوات والارض، کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے. واللہ، اور اللہ، بصیر بما تعملون، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. بصارت سے نکلا ہے، بصارت آنکھوں کی بنائی کو ہم کہتے ہیں، دیکھنے کو کہتے ہیں، بصارت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بصیر اسی سے ہے، بصیرن، تو اللہ کیا ہے؟ خوب دیکھنے والا ہے. تنوین کی وجہ سے اس کا ترجمہ خوب کیا ہے. ویسے عام ترجمہ بصیر کا کیا جاتا ہے دیکھنے والا، لیکن بصیرن آگے میم ہے، اس کو ملائیں گے بصیرن. تو اللہ خوب دیکھنے والا ہے کس چیز کو؟ بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو. تعملون، جو کچھ تم، عاملہ یعملو سے، عاملہ یعملو، تو تعملو مخاطب کا صیغہ اور جمع کا، تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے. تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، تمہارا جہاد، تمہارا صدقہ خیرات، سب کچھ اللہ کے پاس ہے. تو یہ اس آیت کے اندر، یا اگر اس آیت کو ہم ساری آیات کے ساتھ ملائیں تو جو پیچھے سے لے کر آخر تک باتیں ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کے ادب و احترام سے لے کر فاسق فاجر کی خبریں، مومنوں کا آپس میں لڑ پڑنا اور مذاق اڑانا، اور اس کے بعد ایک دوسرے پہ الزام، اور اس کے بعد برے نام، پھر بدگمانیاں کرنا، اس کے بعد جسوسیاں کرنا، اس کے بعد غیبت کرنا، اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یعنی مساوات اور برابری اپنے اندر پیدا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں، اور اپنے اسلام کا برملا اظہار کرنا، ایمان کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی خاص رحمت سے، اور اللہ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر
کہ ہم نے اس مختصر پیریڈ کے اندر، ویسے تو تفصیل میں اگر جائیں تو ایک ایک آیت کے اوپر 2 4 کلاسیں ہونی چاہیے، لیکن جو ہمارا ٹائم تھا اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر ٹائم اور پیریڈ کے اندر یہ جو ہمارا 20 روزہ پروگرام ہم نے شروع کیا تھا اس کے اندر ہم نے اس سورہ مبارکہ کو مکمل کرنا تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الحجرات کا ترجمہ بما تفسیر آج مکمل پڑھا ہے. اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہونے والے مسائل احکامات سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ جڑنے کی، دین کے ساتھ محبت کرنے کی، پیار کرنے کی اور دینی پروگرام کا اسی طرح انعقاد کرنے کی، انتظام کرنے کی اللہ میں توفیق دیتا رہے. اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن پڑھتے پڑھاتے دنیا سے لے جائے، نمازیں پڑھتے پڑھاتے دین کے کام کرتے کرواتے دنیا سے لے جائے. تو یہی اصل میں صحیح ہماری موت ہے. اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علی الشیء الا البلاغ.